عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ آیت جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے طرف سے ہدایت دی گئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ لا تحرک به کس کی طرف؟ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے بوقت قراءت جبریل، بوقت قراءت جبریل کیا نہ دیں؟ لا تحرک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ تاکہ کیوں؟ لتعجل به، تاکہ آپ قراءت جبریل کے ساتھ و ساتھ چلے اور جلدی سے اسے یاد کر لے، کوئی بھی لفظ آپ سے نہ چھوٹے، مکمل طور پر آپ ان آیتوں کو دل میں بسا لیں۔ اس غرض سے حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں، ساتھ و ساتھ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے جلد بازی نہ کریں۔ کہیں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ جبریل آئے ہیں یاد کرانے کے لیے، یاد کرانے کے بعد چلے جائیں گے تو میری آیتوں کا یاد کرنا رہ جائے گا، پھر میں پیغام پہنچاؤں گا تو کیسے پہنچاؤں گا؟ میں مسلمانوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری حضور کے ذمہ ہے، تو آپ کو تو مکمل پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بھی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اللہ نے تسلی دی کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، آپ علیہ السلام جب آیت نازل ہوتی تھی جلدی جلدی اسے لینے میں، یاد کرنے میں مشقت برداشت کرتے تھے، مشقت اٹھا لیا کرتے تھے، خود پر ایک بوجھ اور ایک مشقت کے ساتھ اسے یاد کرتے تھے، جس کی وجہ سے کان مما یحرک شفتیہ، تو وہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے۔ کان ابن عباس رضی اللہ عنہما انا احرکہما، حضرت فرماتے ہیں میں جس طریقے سے حرکت دے رہا ہوں اس طرح حضور حرکت دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اس طرح حرکت دیتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں میں بھی تمہارے سامنے ایسی حرکت کر دکھا رہا ہوں جس طریقے سے عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگردوں کے سامنے کر کے بتایا، تو میں بھی کر کے بتایا نہیں بتایا؟ تو یہ تسلسل کہتے ہیں حدیث مسلسلات بالحرکہ، تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک بھی جو بھی محدث حدیث پڑھاتا ہے وہ باقاعدہ اپنے ہونٹوں کو حرکت کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ تسلسل حرکت کی تا قیامت جاری و ساری رہیں۔ جیسے آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہو، زبان کو حرکت دے رہے ہیں، تو حرکت دیتے وقت تو ہونٹ ہل رہے نہیں ہل رہے، تو اس طرح کی حرکت دیا کرتے تھے۔ فحرک شفتیہ، اللہ نے آیت نازل فرمائی نہیں
اتنی مشقت سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ قرآن پاک نازل جو ہو رہا ہے اس کا واسطہ جبریل ہے۔ حقیقت میں ہم آپ کے سینے میں قرآن کو بسانا چاہتے ہیں، سبب کے طور پر جبریل کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ کون سے موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وہ سب کے سب تا قیامت محفوظ ہو جائے۔ حضرت جبریل آ رہے ہیں لیکن جبریل یاد کرانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم دل میں بسانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو کیا کہا؟ ان علینا جمعہ، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ قرآن، سینے پہ جو جمع ہے، جمع شدہ قرآن کو زبان سے نکلوا کے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور اس کی وضاحت اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی ہر طرح کی مکمل طور پر ما لہو و ما علیہ سمجھانے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ قال جمعہ لک فی صدرک، ہم آپ کے سینے میں قرآن پاک جمع کریں گے، وتقرأہ، اور آپ اس کو پڑھنے لگیں گے۔ ان فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جائیں۔ قال، کہا، فَاسْتَمِعْ لَهُ، جب ہم پڑھیں تو غور سے سنیں، زبان کو حرکت نہ دیں، غور سے سنیں، یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں۔ وَأَنصِتْ، اور خاموش ہو کر سنیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم اس کی ذمہ دار ہیں کہ آپ کے سامنے اس کی پوری وضاحت رکھیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی زبان سے قرآن پاک پڑھوانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو آپ اس کے بعد سے زبان کو حرکت دینا چھوڑ دیے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جب جبریل واپس چلے جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وہ کلام جو کچھ جبریل نے لا کر آپ کو سنایا اور آپ کو بتایا وہ پڑھتے تھے اور سناتے تھے۔ کما قرأہ، جیسا آپ پڑھا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں کیسا ہے؟ دوسرے نسخوں میں کما کان قرأ، جیسے حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا اسی طرح کون سناتے تھے؟ حضرت نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے؟